بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے انسان حوصلے سے بناتا تھا، پھر کھانوں میں بھی ایسا کھانا نکلا جس کا نام ہی فاسٹ فوڈ نکلا، ایک ایسا کھانا جو بہت جلدی تیار ہو جاتا ہے۔ تو اسی طرح اگر خدا تک پہنچنا ہے تو ایک لمبا راستہ ہے، ایک فاسٹ راستہ ہے، لمبا راستہ جو راہ سلوک کا راستہ ہے۔ زاہد بنو، عابد بنو، سیر و سلوک کی شرائط ہیں، طے کرتے جاؤ، وہ بھی اچھا راستہ ہے، وہ بھی اہل بیت کا راستہ ہے۔ لیکن اہل بیت نے کچھ لوگوں کے لیے ایک فاسٹ وے رکھا کہ اگر کوئی واقعاً جلدی خدا تک پہنچنا چاہتا ہے تو اللہ نے ایک وجود کو خلق کیا جس کا نام حسین بن علی تھا۔ اس وجود میں خدا نے ایک جذابیت رکھی کہ شاید ایک انسان کو آپ 100 بار سمجھائیں نہ سمجھیں، لیکن جب وہ حسین کی مجلس میں آتا ہے اس کے دل کو خدا اتنا جذب کر لیتا ہے کہ شاید یہ انسان ایک دن میں حر بھی بن جائے، ایک دن میں عابد بن جائے، ایک دن میں زاہد بن جائے۔ ماں نے سمجھایا، باپ نے سمجھایا، معاشرے نے سمجھایا، شاید نہ سمجھا، پر شاید ذکر حسین میں، مصائب حسین میں اس کے دل پہ جو رقت طاری ہوئی شاید یہ لمحوں میں امام حسین کے ساتھ مل جائے۔ اسے کہتے ہیں جاذبہ ابا عبداللہ الحسین۔ یہ جاذبہ ہے جو انسانوں کو آج اپنی طرف کھینچ رہا ہے، ورنہ کون اپنے بچوں کو قربان کرے، ورنہ کون اپنا مال قربان کرے۔ دیکھیے یہ کہنا بڑا آسان ہے لیکن پیسہ خرچ کرنا بڑا مشکل ہے۔ کیا آپ دیکھتے ہیں 2 مہینوں میں 5 ارب کے قریب شیعہ یہاں خرچ کرتے ہیں۔ میں جانتا ہوں ایسے مومنین کو کہ کبھی کسی کی مدد کے لیے فون کرتے ہیں، جناب فلاں کو پیسوں کی ضرورت ہے، ذرا آپ مدد کر دیجئے، تو $1000 خرچ کرنا ان کے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے۔ مولانا بزنس میں بڑے مسائل ہیں، تھوڑے حالات سخت چل رہے ہیں، لہٰذا ہم دیکھتے ہیں، ہم کرتے ہیں۔ لیکن وہی مومن اربعین امام حسین پہ آتا ہے اور ایک موقع پہ $1,00,000 خرچ کر کے چلا جاتا ہے، اسے پتہ بھی نہیں لگتا۔ یہ راہ ابا عبداللہ الحسین ہے، جب یہ آپ کو اپنی طرف جذب کرتی ہے تو انسان کو سخی بھی بنا دیتی ہے۔ دوسرا یاد رکھنا، یہ دنیا ہمیشہ کے لیے نہیں ہے، یہاں کی تکلیف بھی ٹیمپریری ہے، یہاں کا مزہ بھی ٹیمپریری ہے۔ کبھی بھی یہاں کی نعمتوں پہ بھی اتنا خوش نہ ہونا اور تکبر کا شکار نہ ہو جانا، اور کبھی بھی یہاں کی بلاؤں میں اتنا مایوس نہ ہونا کہ یہ بلا کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے۔ ہمارے پاس ایسی روایات ہیں جس میں معصومین فرماتے ہیں کہ اگر کوئی مومن بیمار ہوتا ہے تو اس کی بیماری کی بھی جزا خدا اسے دیتا ہے، اور اگر دنیا سے چلا جائے گا تو کہے گا کاش میں زیادہ دن بیمار ہوتا، کیونکہ اس کی بیمار ہونے کی جو سچویشن تھی اس میں بھی خدا نے کئی اس کے گناہوں کو کیا کیا تھا، بخش دیا تھا۔ صلوات پڑھے محمد و علیہ۔ تھوڑا اگر آواز کا بیس بڑھا دیں، میرا زور بہت لگ رہا ہے۔ صلوات پڑھے محمد و علیہ محمد۔ آپ دعائے کمیل پڑھتے ہیں تو اس کا شروع والے لائن میں جملہ کیا ہے کہ اللہ کی رحمت نے ہر شے کو کیا کیا ہوا ہے، گھیرا ہوا ہے۔ وسعت کل شے، اتنی رحمت ہے جس نے ہر شے پر اپنا احاطہ کیا ہوا ہے۔ فرمایا جو کچھ ہے یہ رحمت الہی کے سبب ہے، اور جب تک خدا کی رحمت سے امید رکھو گے خدا تجھے اتنا کیا کرے گا، عطا کرے گا۔ کبھی بھی خدا کی رحمت سے مایوس نہ ہونا۔ کہتے ہیں رسول خدا بیٹھے ہوئے تھے اور اچانک کوئی شخص آیا مسجد میں اور رسول خدا سے ملاقات ہوئی۔ فرمایا یا رسول اللہ آپ نے مجھے پہچانا؟ نبی نے فرمایا نہیں۔ کہ یا رسول اللہ جب آپ مکے سے نکل کے طائف و مدینے کی طرف آ رہے تھے تو میں نے چند گھڑیاں آپ کی خدمت کی تھی۔ اس وقت رسول کو اتنے لوگ نہیں جانتے تھے۔ یا رسول اللہ میں نے جگہ دی، میں نے کھانا دیا، میں نے آپ کی خدمت کی، آج الحمدللہ صاحب حکومت ہیں، صاحب مقام ہیں، تو اہل جزاء الاحسان الا الاحسان۔ رسول خدا نے فرمایا آپ چلو آج جو مانگنا ہے مصطفیٰ سے مانگو۔ تھوڑی دیر خاموش ہوا، سوچنے کے بعد کہا کہ کتنا اچھا ہوتا یا رسول اللہ اگر میرے پاس 200 بکریاں ہوتی۔ رسول خدا نے اپنے صاحب کو دیکھا، آس پاس دیکھا، کہا بھائی ہے کوئی اسے 200 بکریاں دینے والا؟ تو ادھر ادھر مسلمانوں نے 200 بکریاں کیا کر لی، تیار کر لیں، آمادہ کر لیں۔ جیسے یہاں کے مومنین نے ایک دن میں جنریٹر تیار کر لیا، تو کہا کہ یا رسول اللہ 200 بکریاں تیار ہیں۔ اسے دی، بڑا خوش ہوا کہ بھائی ایک دن کھانا کھلایا تھا اور مصطفیٰ نے مجھے کیا دیا، 200 بکریاں دی۔ گویا اس کی چاندنی نکل آئی اور بڑا خوش ہو کے بکریوں کو لے کر چلا گیا۔ نبی نے اپنے صاحب کو دیکھا، نبی نے فرمایا کہ بہت کم حوصلہ تھا، بہت کم حوصلہ تھا۔ میں نے کہا جو چاہیے مصطفیٰ سے مانگو، 200 بکریاں مانگی اس میں۔ انسان کو پتا ہو میں کس سے کیا مانگ رہا ہوں۔ ایک مرتبہ کسی عام مومن سے ملاقات ہوتی ہے، آپ کو پتا ہے اس کی حیثیت 10,000 کی ہے۔ ایک مرتبہ کسی بادشاہ سے ملاقات ہوتی ہے، اب بندہ بادشاہ کے پاس جا کہے مجھے 5,000 کی ضرورت ہے۔ نادر شاہ جب ہندوستان کو فتح کرنے جا رہا تھا تو ایک بچے کو دیکھا کہ بغل میں قرآن ہے، تو کہا کہ بچے کہاں جا رہے ہو؟ کہ قرآن پڑھنے جا رہا ہوں۔ کہ آج کیا پڑھو گے؟
اس بچے نے کہا انا فتحنا لک فتحا مبینا. نادر شاہ بڑا خوش ہوا, کہ بھائی جہاں بھی جنگ پہ رہا ہوں اور قرآن کی آیت بھی ایسی آ گئی تو یہ اشارہ ہے کہ اللہ مجھے کیا دے گا, فتح دے گا. تو بچے کو کہا میرے پاس آؤ. بچہ آیا, نادر شاہ نے ایک سونے کا سکہ دیا اس بچے کو. بچے نے دیکھا, نادر شاہ کو واپس کیا کہ مجھے نہیں چاہیے. کہ بھائی کیوں سونے کا سکہ ہے؟ کہ نہیں گھر جاؤں گا اماں مارے گی. کہ کیوں مارے گی؟ کہ پوچھے گی بھیجا قرآن پڑھنے کے لیے تھا, اتنا مہنگا سکہ کہاں سے لے کر آئے ہو؟ یقیناً تو کسی کا چوری کر کے آیا ہے. کہ نہیں میں نہیں لے سکتا, گھر میں ماں ڈانٹے گی بھی اور شاید مار بھی پڑے مجھے. تو نادر شاہ نے کہا کوئی بات نہیں, اپنی ماں کو بتا دینا نادر شاہ نے دیا ہے. اگر یہ بولو گی اور مارے گی تو کیا مطلب اور مارے گی؟ کہ ماں بولے گی جھوٹ بول رہے ہو, بادشاہ تھا ایک سکہ دیا. اتنا بڑا بادشاہ نادر شاہ سے مل کے آئے اور کہہ رہے ایک سکہ دیا ہے. بڑی اچھی بات لگی نادر شاہ کو. نیچے اترا, اس کو کہا جھولی پھیلاؤ. اس نے جھولی بولا, جتنے سکے تھے نادر شاہ نے اس کی جیب میں ڈالے. اب جا کر ماں کو بتانا کہ نادر شاہ نے تجھے سکے دیے. رسول خدا نے فرمایا بڑا کم حوصلہ تھا, اس کے پاس حوصلہ بڑا کم تھا. کہ یا رسول اللہ کیا مطلب؟ کہ کم از کم اس کا حوصلہ بنی اسرائیل کی اس بوڑھی خاتون جتنا ہوتا. سارے صاحب پریشان, یا رسول اللہ کیا کیا بنی اسرائیل کی بوڑھی خاتون نے؟ کہ حضرت موسیٰ کو اللہ نے حکم دیا کہ یوسف کے جنازے کو فلسطین کی طرف منتقل کر دیا جائے. تو حضرت موسیٰ نے کہا اللہ قبر کہاں ہے؟ تو خدا نے کہا موسیٰ فلاں بستی میں جاؤ گے, ایک بوڑھی خاتون ہے, اسے علم ہے کہ موسیٰ کی قبر. اب دیکھو خدا ڈائریکٹ پتہ خود بھی دے سکتا ہے, لیکن پروردگار عالم کس کے پاس بھیج رہا ہے؟ اس بوڑھی خاتون کے پاس بھیج رہا ہے. حضرت موسیٰ گئے, بوڑھی خاتون سے ملے. 99 102 5 سال کی بوڑھی خاتون. کہاں مجھے میرے باپ نے بتایا تھا, ماں نے بتایا تھا یوسف کی قبر کہاں ہے, مجھے پتا. حضرت موسیٰ بڑے خوش ہوئے, کہ خاتون مجھے قبر کا بتا دو کہاں ہے, میں اللہ کا بھیجا ہوا نبی ہوں, میں موسیٰ ہوں. تو بوڑھی خاتون نے کہا ایک شرط پہ بتاؤں گی کہ جو میں مانگوں گی وہ مجھے دیا جائے. معصوم مولا فرماتے ہیں جیسے اس نے کہا کہ موسیٰ جو میں مانگوں گی مجھے دیا جائے, تو کہتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے موسیٰ سوچنے لگے کہ پتہ نہیں کیا مانگے گی, میں دے سکوں گا نہیں دے سکوں گا. کہتے یہاں سوچ ہی رہے تھے تو حضرت جبرائیل نازل ہوئے کہ موسیٰ خدا کہہ رہا ہے جو مانگتی ہے بولو دوں گا, کیونکہ دینا تو نے نہیں ہے, دینا میں نے. تو اتنا سوچ کیوں رہے ہو موسیٰ, بول دو جو اسے چاہیے میں عطا کر دوں گا. حضرت موسیٰ نے کہا ہاں بوڑھی خاتون بتا کیا چاہیے. بڑی باہمت خاتون تھی, فنا کی مسافر نہیں تھی, بقا کی مسافر تھی. کہنے لگے موسیٰ کچھ نہیں, بس مجھے جنت میں تیرے گھر کے ساتھ ایک گھر چاہیے. تصور کریں حضرت موسیٰ اتنی زحمتیں محنتیں قربانیاں کر کے جنت میں وہ مقام ملا, اور یہ بوڑھی خاتون ایک ایسی چیز مانگی کہ جہاں تیرا گھر ہوگا اس کے پاس میں میرا بھی گھر ہوگا. مطلب جنت میں تیری حور بننا چاہتی ہوں اور تیرے ساتھ کیا ہوگا, میرا گھر ہوگا. نبی نے فرمایا اے کاش اتنا باہمت ہوتا, وہ مانگتا مصطفیٰ سے جو اسے مانگنا چاہیے تھا. سلمان نے جنت مانگی, رسول نے جنت کی بشارت دی, اپنے اصحاب کو 2 انگلیوں کے درمیان جنت دکھائی. تبھی آیت اللہ قراتی بڑا پیارا جملہ فرماتے ہیں کئی لوگ جاتے ہیں کربلا, حسین سے وہ مانگتے ہیں جو ان کو دنیا والے بھی دے سکتے ہیں. ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ آپ وہ چیز نہ مانگو, لیکن ذرا دیکھ تو لیا کرو کہ کس سے کیا مانگ رہے ہو. تو اگر قراتی سے کہا کہ مولا حسین سے کیا مانگے, کہ جب کربلا جاؤ ذریعہ حسین کو پکڑا کرو, اور حسین سے وہ مانگو جو دنیا والے تجھے نہیں دے سکتے. کہ کیا مانگے؟ کہ حسین سے خدا کی معرفت مانگو, خدا کی یاد, خدا کی محبت مانگو. اور کہا جب مصلی عبادت پر بیٹھو اور سجدے میں جاؤ تو پھر خدا سے حسین کی معرفت مانگو, کیونکہ حسین ہے جو تجھے خدا دے سکتا ہے اور خدا ہے جو تجھے حسین دے سکتا ہے. یہاں پہ وہ راہا یہ جذب ہیں جو انسان کو خدا کے قریب لے کر جاتے ہیں. میرے عزیز ایک تو یاد رکھیے, اگر اللہ کے یہاں جذب ہونا چاہتے ہو, اس سسٹم امام حسین میں جذب ہونا چاہتے ہو, نا امیدی مسلمان کے یہاں نہیں پائی جاتی, شیعہ کے یہاں نا امیدی نہیں پائی جاتی. بی بی زینب کتنی با امید ہیں, ہاتھوں میں رسیاں ہیں, ظالم ٹوک رہا ہے, حوصلہ شکنی کر رہا ہے کہ زینب تیرے خدا نے یہ کیا, تیرے خدا نے بچے چھین لیے, تیرے خدا نے ہاتھوں میں رسیاں ڈالی ہیں. اس وقت فرماتی ہیں کہ ما رأیت الا جمیلا, زینب نے حسن کے علاوہ کچھ نہیں دیکھا. یہ کیا دے رہی ہیں؟ امید دے رہی ہیں کہ کبھی بھی خدا کی دربار سے نا امید نہ ہوا کرو. صلوات پڑھے محمد والے محمد. معصوم فرماتے ہیں کیوں کہ بندے اور خدا کا جو تعلق ہے وہ رابطہ رحم ہے. آپ جب قرآن بھی پڑھتے ہو تو سب سے پہلے جب شروع کرتے ہو تو کہتے ہو بسم اللہ الرحمن الرحیم. اگر خدا رحمان و رحیم نہ ہوتا کبھی بندوں کو خلق نہ کرتا. اور اپنے رسول کے لیے فرمایا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. کہتے لوگوں نے پتھر مارے, آتے تھے صحابی کہتے یا رسول اللہ ان کو بد دعا دیں. فرمایا میں وہ نبی نہیں ہوں جو بد دعا دیں, پر میں خدا نے مجھے رحمت للعالمین بنا کے بھیجا ہے.
کبھی نہ کسی امام نے بد دعا دی نہ کسی نبی نے بد دعا دی، کیونکہ ربط بندہ اور ربط نبی کیا ہے؟ رابطہ رحم ہے۔ اور میں جتنی مخلوق خدا کائنات میں دیکھ رہے ہو، خدا نے اس رحم کی بنیاد پہ بنائی ہے، لہٰذا ہمیشہ خدا سے رحم کی اپیل بھی کیا کرو، رحم کی امید بھی کیا کرو، اور جتنا خدا سے مانگو۔ عجیب ہے، یہ قول رسول ہے، احادیث میں لفظ فال ہے، فال فارسی میں بھی فال بولتے ہیں، فرماتے کبھی بھی فال بد، کبھی بھی برا نہ سوچا کرو۔ کئی ہمارے یہاں لوگ ہیں، گھر سے نکلے کالی بلی دیکھی کہ بھائی آج کا دن تو منحوس ہے، کوئی کوا دیکھا آج کا دن تو منحوس ہے، یا اتنی جنتریاں نکل گئیں کہ یہ نحس دن ہے، یہ حسن دن ہے، یہ ساری من گھڑت اور بکواسات باتیں ہیں۔ نہ کوئی دن نحس ہوتا ہے نہ کوئی دن حسن ہوتا ہے۔ مولا تو فرماتے ہیں مومن کے لیے ہر وہ دن عید کا دن ہے جس دن وہ گناہ نہیں کرتا۔ یہ ساری فضولیات کس دن شادی کریں اس دن شادی نہ کریں۔ ہاں، ہم ادب اہل بیت میں شہادت کے دنوں میں خوشیاں نہیں مناتے، یہ بھی احادیث سے منقول ہے کہ ہمارے شیعہ ہماری خوشیوں میں خوش ہوتے ہیں اور ہمارے غموں میں غمگین ہوتے ہیں۔ یہ صفت بتاتی ہے۔ ہاں، جو شیعہ نہیں ہے وہ غم اہل بیت میں بھی کیا بناتا ہے؟ خوشی بناتا ہے۔ ہم نہیں مناتے کیونکہ ہماری خوشی کس کے ساتھ جڑی ہوئی ہے؟ محمد اور آل محمد۔ لیکن دن کا کیا قصور ہے بھائی؟ آپ نے دن کو نحس بول دیا۔ نحس تو انسان ہے، نحس تو ٹرمپ ہے، نحس تو اسرائیل ہے، نحس ہمارے عمل ہیں، دن تھوڑی نحس ہوتا ہے۔ امیر المؤمنین جنگ نہروان پہ جا رہے ہیں، مولا کے لشکر کا بندہ جس کا یہی کام تھا کوئی ستاروں کو دیکھ کے لوگوں کی فالیں نکالتا تھا، دوڑا دوڑا آیا، علی بن ابی طالب آج جنگ پہ نہیں جائیے گا، آج بڑا نحس دن ہے۔ امام نے کہا کیا ہوگا آج جانے سے؟ کہ جنگ ہار جائیں گے۔ مسکرا کر مولا علی نے دیکھا، امام نے کہا میرے لیے نحس میں ہار جاؤں گا، ان کے لیے حسن ہے وہ جیت جائیں گے۔ ایک ہی دن علی جائیں تو ہاریں اور وہ جائیں تو جیت جائیں۔ امام نے لشکر کو کہا سارے تیار ہو جاؤ اور پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلوات پڑھے محمد علیہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک مرتبہ قبلہ کی صحت و سلامتی کے لیے صلوات پڑھے محمد علیہ۔ مولانا نے فرمایا نہ کوئی دن نحس ہوتا ہے نہ کوئی دن حسن ہوتا ہے۔ دنوں کا کیا قصور، وقت کا کیا قصور؟ اپنے اصحاب کو کہا پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم اور چلو جنگ پہ۔ اور تاریخ کے لکھنے والے لکھتے ہیں جتنی کامیابی مولا علی کو جنگ نہروان میں ملی، کم سے کم مولا کے نقصانات ہوئے اور اللہ نے علی کو کیا عطا کی؟ فتح عطا کی ہے۔ امید کس کی ذات پہ رکھو؟ خدا کی ذات پہ رکھو۔ ہمارا عمل ہے جو ہمیں نحس بناتا ہے، نہ دن نحس ہوتا ہے نہ دن حسن ہوتا ہے۔ پر میں ہمیشہ وجود میں اہل بیت کے خیالات کو پیدا کیا کرو اور خدا کی ذات سے کیا رکھا کرو؟ امید رکھا کرو۔ یہ رابطہ جو بندے کا اور خالق کا ہے یہ رابطہ لطف ہے، یہ رابطہ کرم ہے، کیونکہ اگر خدا اپنی رحمانیت کو نازل نہ کرے کبھی بھی ہم اللہ کی طرف متوجہ نہیں ہو سکتے۔ حضرت موسیٰ نے دیکھا ایک ماں نے اپنا بچہ اٹھایا ہوا ہے اور پہاڑ کی طرف جا رہی ہے۔ حضرت موسیٰ کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ کئی ایسی جگہیں آتی ہیں اگر ماں گر جائے تو مر جائے، لیکن یہ ان خطرات کو قبول کرتی ہے اور اپنے بچے کو بچا رہی ہے۔ ایک مرتبہ خدا سے پوچھا خدایا یہ ماں اپنے بچے سے اتنی محبت کر رہی ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو کہا یقیناً وہ محبت جو ماں کے دل میں بچے کے لیے ہے۔ اور خدا نے کہا کہ موسیٰ یہ میرا لطف ہے کہ میں نے اس کے دل میں بچے کے لیے محبت ڈالی۔ تو کہا کہ خدا میں دیکھنا چاہتا ہوں اس محبت کو دل سے خارج کر دے۔ اللہ نے کہا ٹھیک ہے۔ حضرت موسیٰ نے تھوڑی دیر کے بعد دیکھا وہی ماں جو بچے کو سینے سے لگا کے جا رہی تھی، اس نے بچے کو وہیں زمین پہ چھوڑا اور آگے بڑھ پڑی۔ کہتے چھوٹا بچہ رونے لگا، گڑ گڑانے لگا، چیخنے لگا، چلانے لگا، لیکن اس ماں کو ذرہ برابر اس بچے کی پرواہ نہیں تھی۔ حضرت موسیٰ سے برداشت نہیں ہوگا، پروردگارا اس محبت کو پھر اس کے دل میں پلٹا دے۔ کہتے خدا نے جیسے محبت کو پلٹایا وہی ماں دوڑی دوڑی آئی، بچے کو اٹھایا، سینے سے لگایا۔ اللہ کی آواز آئی موسیٰ یہ ماں اگر بچے سے محبت کرتی ہے یہ ماں کا کمال ہے، یہ خدا کا کمال ہے جس نے ماں کے دل میں بچے کی محبت کو رکھا۔ یہ کمال ماں کا کمال نہیں ہے، یہ کس کا کمال ہے؟ خدا کا کمال ہے جس نے ماں کے دل میں بچے کے لیے کیا رکھی ہوئی ہے؟ محبت رکھی ہوئی ہے۔ تو آپ بھی اگر مجلس حسین میں ہیں یہ آپ کا کمال نہیں ہے، یہ خدا کا کمال ہے جس نے آپ کے دلوں میں حسین کی محبت کو رکھا ہوا ہے۔ آج آپ دیکھتے ہو کہ صرف شیعہ ظلم کے مقابلے میں، ظالم کے مقابلے میں کھڑے رہتے ہیں۔ یہ کہنا افراد کا کمال ہے؟ نہیں، یہ ذکر حسین کا کمال ہے جس نے آپ کے دلوں میں نرمی عطا کی ہے۔ ذکر حسین کیا کرتا ہے؟ قلوب کو نرم کرتا ہے، انسان کو اچھائی کا عاشق بناتا ہے، انسان کو برائی سے کیا کرتا ہے؟ جدا کرتا ہے۔ اب کا خدا سے امید بھی یہ رکھا کرو، ہمیشہ خدا سے رحمانیت کی امید رکھا کرو، پر میں کبھی بھی برا نہ سوچا کرو۔ ہاں پھر رسول فرماتے اگر برا سوچو گے تو برا ہوگا،
اگر آپ خدا سے برے کی امید رکھو گے نا پھر آپ کی زندگی میں کیا ہوگا؟ برا ہوگا. لیکن اگر آپ اچھے کی امید رکھو گے تو خدا آپ کی زندگی میں کیا لائے گا؟ اچھائی کو نازل کرے گا. کبھی بھی اپنے رب کے لیے سوء ظن نہیں کیا کرو، ہمیشہ خدا کے لیے کیا کرو؟ حسن ظن کیا کرو. صلی اللہ علیہ محمد و علی محمد. بڑے فکر مند تھے. حضرت آدم نے جب ترک اولا کیا کہتے زمین پر آئے، جناب جبرائیل سے شکایت کی کہ رب تک میرا پیغام پہنچاؤ جبرائیل کہ میں نبی ہوں، شیطان کا وسوسہ اور ترک اولاد جس کے نتیجے میں خدا نے مجھے جنت سے نکالا، کہ میں اپنی نسل کے لیے بڑا فکر مند ہوں کہ ایک طرف الی یوم یبعثون، یہ بدبخت قیامت زندہ رہے گا، میرے بچوں کا کیا ہوگا؟ یہ کہ سب کو کیا بنا دے گا؟ جہنمی بنا دے گا. تو کہ میں چاہتا ہوں خدا ان بندوں کے لیے کسی نہ کسی چیز کا بندوبست کرے. اللہ نے کہا ٹھیک ہے آدم، ہم نے ایک چیز تمہاری نسل کو دی. معصوم فرماتے وہ کیا تھا؟ فرمایا آدم اگر تمہاری نسل میں سے کوئی نیکی کرے گا میں 10 اجر دوں گا. ہونا تو یہ چاہیے ایک نیکی پہ 1 اجر، لیکن اگر نیکی کرے گا میں 10 جزا دوں گا، لیکن اگر برائی کرے گا تو 1 برائی پر 1 سزا دوں گا. کہ پروردگارہ اس سے بھی زیادہ عطا کرو. کہ ٹھیک ہے. یہ بھی دیا کہ اگر تمہاری نسل میں سے کوئی نیکی نہ کرے پھر صرف نیکی کا سوچے میں 1 نیکی لکھوں گا. ایک مومن نے سوچا کہ مجلس میں جانا ہے لیکن گھر میں کوئی بیماری ہو گئی، سر کے درد ہو گیا، مجلس میں نہیں جا سکا، لیکن کیونکہ سوچا تھا اللہ لکھے گا کہ اس کو بھی مجلس کا ثواب دیا جائے. اگر چلا گیا نماز پڑھنے، چلا گیا اس کام کو کرنے، نیکی کو کرنے، تو اس کی جزا کتنی ہے؟ 10 ہے. کیا خدا نے تھوڑا اور بھی بڑھا؟ پھر اللہ نے کہا چل آدم یہ بھی لکھ لیتا ہوں، جس طرح نیکی کا سوچے گا میں نیکی کرے گا تو 10، نیکی کا سوچے گا پھر بھی 1، لیکن گناہ کے لیے ایسا نہیں ہے. گناہ کرے گا تو لکھوں گا لیکن گناہ کا سوچے گا تو نہیں لکھوں گا. میرے چھٹے ماں فرماتے ہیں ایک اور چیز بھی عطا کی کہ آدم یہ بھی دیتا ہوں اگر تمہاری نسل میں سے کوئی گناہ کرے گا اور گناہ کرنے کے 7 گھنٹے تک ملائکوں کو کہوں گا کہ گناہ لکھا نہ جائے، اگر ان 7 گھنٹوں میں توبہ کرتا ہے تو میں گناہ کو کیا کر دوں گا؟ معاف کر دوں گا. میرے استاد اخلاق فرماتے تھے یہ جو اللہ نے نمازوں میں فاصلہ رکھا شاید اسی لیے رکھا ہے کہ 7 گھنٹے کا فاصلہ ہے. اب انسان نے گناہ کیا، اب اگر مصلی عبادت پر جائے گا تو اپنے گناہوں کے لیے کیا کرے گا؟ توبہ کرے گا. تو خدا ان نمازوں کے بیچ میں اس کے گناہوں کو کیا کر دیتا ہے؟ معاف کر دیتا ہے. یہاں سے بڑھ کر میرے مولا فرماتے ہیں، یہ حدیث مصدق امام رضا سے منقول ہے، مولا فرماتے ہیں اگر کسی نے گناہ کیا، اب گناہ کیا ہے لیکن اب شرمندہ ہے، ابھی تک توبہ نہیں کی، اس نے گناہ کر رہا ہے لیکن اپنے گناہوں کو لوگوں سے چھپا رہا ہے، اس کے اندر ایک حیا ہے. ایک آدمی شراب پیتا ہے برملا کہتا ہے بھائی پیتا ہوں تو پیتا ہوں، ایک آدمی گناہ کرتا ہے برملا بولتا ہے خطا کر رہا ہوں تو کر رہا ہوں، لیکن ایک آدمی گنہگار تو ہے، کسی بری عادت کا شکار تو ہے، لیکن اپنے گناہ کو کیا کرتا ہے؟ چھپاتا ہے. فرمایا اللہ اس کے حیا کو دیکھ کر اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، کیونکہ یہ گناہوں کو چھپا رہا ہے، اس کی صفت حیا کی وجہ سے خدا اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. یہاں پہ امیر المؤمنین کے پاس جب ایک جوان آیا، علی ابن ابی طالب مجھے پاک کرو، یہاں فرمایا کیا مطلب پاک کروں؟ کہ مولا میں نے فاحشہ کیا ہے، زنا کیا ہے. پہلا سوال مولا نے کیا. امام نے فرمایا ہوش میں تو ہو؟ کیا ہوش میں ہوں؟ خواب تو نہیں دیکھا؟ کہ نہیں علی خواب نہیں دیکھا. کیا فرماتے پھر سوچو، مجھے نہیں لگتا تم نے یہ گناہ کیا ہے. کہ نہیں علی مطمئن ہوں، مجھے پاک کرو، حد جاری کرو تاکہ میں پاک ہو جاؤں. اب ٹھیک ہے کل آ جانا. اس وقت امیر المومنین نگاہوں کو بلند کیا، پروردگارا پہلی شاہدی ہو گئی، جب تک 4 مرتبہ کوئی اقرار نہ کرے میں علی سزا نہیں لیتا. کہتے 2-3 دن کے بعد آیا، امیر المومنین اس سے ایسے ملے جیسے علی اس کو جانتے ہی نہیں ہیں. کہ علی ابن ابی طالب مجھے پاک کرو. پھر امام نے وہی کہا، مولا نے کہا ہوش میں تو ہو؟ کہیں خواب تو نہیں دیکھا؟ کہیں بھول تو نہیں رہے ہو؟ کہیں کسی اور کی بات تو نہیں کر رہے ہو؟ پھر مصر تھا کہ نہیں میں نے ہی گناہ کیا ہے، مجھے پاک کرو. پھر مولا نے کہا اچھا پھر کبھی آ جانا. پھر کہا پروردگارا گواہ رہنا، میں نے بڑی کوشش کی اقرار نہ کرے، میں نے بڑا سمجھانے کی کوشش کی لیکن اقرار کر رہے بار بار. تیسری بار آیا امیر المومنین نے وہی سوال کیے. پھر کہا نا. چوتھی بار آیا، فرماتے مولا اس طرح سے ملے جیسے اس کو جانتے ہی نہیں ہیں. پھر سے وہی سوال کیے. جب اس نے چوتھی اقرار کر دیا کہتے یہاں امیر المؤمنین غضبناک ہوئے. فرمایا میری حد جاری کرنے سے بہتر تھا اپنی تنہائی میں اللہ کے سامنے توبہ. خدا کو بندہ پسند ہے جو اقرار گناہ کرتا ہے، وہ کیا ہے؟ ارحم الراحمین ہے، وہ گناہوں کو بخشنے والا ہے. کبھی بھی اللہ کی دربار سے بندہ نا امید نہ ہوا کرے. آپ دعائے کمیل پڑھتے ہیں نا، اس میں جملہ کیا؟ ما ہاکذا الظن بک،
اے خدا میں تیرے لیے ایسا سوچتا ہی نہیں ہوں کہ تو اس بندے کو آگ میں ڈالے گا جس نے تجھے سجدے کیے ہوں، جس نے زبان سے لا الہ الا اللہ کہا ہو، جس نے تیری توحید کا اقرار کیا ہو۔ اور آغائے مظاہری بڑا پیارا جملہ فرماتے ہیں کہ اے خدا کیسے تو ان ہونٹوں کو جہنم میں جلائے گا جن ہونٹوں نے حسین کی زری کا بوسہ لیا ہو، جن سینوں نے حسین کا ماتم کیا ہو، جن آنکھوں نے آنسو۔ یہ اللہ کے لیے کیا ہے؟ آپ کیا سوچ رہے ہو؟ اچھا سوچ رہے ہو، کیونکہ خدا کیا ہے؟ ارحم اور راحمین ہے، ہمیشہ بندوں پہ رحم کرنے والی ذات ہے۔ تو خدا سے ہمیشہ کیا رکھنا چاہیے؟ امید رکھنی چاہیے۔ کبھی بھی رب کی دربار سے انسان کو نا امید نہیں ہونا چاہیے۔ صلوات پڑھے محمد وعلی محمد۔ وعجل فرجهم۔ لیکن یہاں پہ ایک چھوٹا سا خطرہ ہے۔ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم کبھی کبھی کسی چیز کو بیان کرتے ہیں تو یا دیوار کے سرے پہ گر جاتے ہیں یا دیوار کے دوسرے سرے پہ گر جاتے ہیں۔ معصوم فرماتے ہیں کہیں ایسا نہ ہو خدا کی رحمت کو سن سن کے تو سن ہو جائے۔ کہ آپ سوچو بھائی، مولانا نے پڑھا اگر گناہ ریت کے ذروں سے زیادہ ہوں، درخت کے پتوں سے زیادہ ہوں، آسماں کے ستاروں سے زیادہ ہوں، اللہ رحم الرحیمین گناہوں کو کیا کرتا ہے؟ بخش دیتا ہے۔